الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت سارے حضرات یہ دعا التحیات کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ آج ایک یوں سمجھے کہ چھوٹا سا کوئز ہے آپ حضرات کا دینی معلومات کا۔ ذہنوں پر زور دیجئے کس سورے کی آیات ہیں؟ آیات ہیں لیکن التحیات کے بعد، درود کے بعد دعا میں پڑھی جاتی ہے، ایک بڑی تعداد پڑھتی ہے، سارے نہیں، مختلف لوگ مختلف پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 11واں سال اختتام پر پہنچ رہا ہے، اور اس سے پہلے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کیے ہیں ایک اندازے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال طائف جا کر آئے، بڑے سنگین حالات تھے، بہت ہی سخت ترین دشوار گزار منزل سے آپ کو گزرنا پڑا۔ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ دوسری مخلوق جن کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا وہ بھی ایمان لائے، آپ ان پر تبلیغ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں 2 سورہ، سورۃ الاحقاف اور جن نازل فرمایا۔ پھر پیغمبر کا ایک سلسلہ شروع ہوا، 3 پیغمبروں کے واقعات لگاتار، اور میں نے اس کے ساتھ ایک جوڑا بنا کر ایک سورہ اٹیچ کیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ 950 سال تک ان کے ساتھ قوم نے کیا معاملہ کیا، کس طریقے سے انہیں زج کیا قوم نے، اور نتیجتاً 950 سال کی تبلیغ کے بعد گنتی کے آدمی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دے رہا ہے، یہ جو کام ہے بڑا صبر آزما کام ہے، پتے ماری کا کام ہے، یہ صرف چٹکی بجاتے ہوئے کھل جا سم سم کہہ دینے سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ 950 سال ایک نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ انسانی میں صرف حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واحد کارنامہ ہے کہ 23 سال میں پوری قوم کی کایا پلٹ کے رکھی۔ لوگ معجزے مانگتے ہیں، آپ نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے وقت کے مشہور چوروں ڈاکوؤں کو آپ نے اتنا امانت دار اور دیانت دار بنایا کہ کروڑوں کی چیز سامنے ہو تو نظر اٹھا کے نہیں دیں، حسین سے حسین خاتون گزر جائے نظر اٹھا کے نہیں دیں، کردار سازی، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے رپورٹ دے دی، اس سے ضمن میں ہم نے ایک مختصر سورۃ الحج لیا، کیا ہوگا بات ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ دوسرا سورہ ہم نے لیا حضرت یونس علیہ السلام، اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہم نے سورہ رعد لیا، مختصر سورہ لیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے بڑے تندہی کے ساتھ، پورے جگر سوزی کے ساتھ اپنی قوم میں کام کیا، لیکن ایک اسٹیج پر پہنچ کر تصور کر لیا، عزوم کر لیا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر لیا، اور پھر قوم کو دھمکی دے دی، ایمان لاؤ ورنہ 3 دن میں عذاب آ گیا۔ دھمکی بھی خود دی، اور یہ سوچ کر کہ کہیں میری دھمکی پر عذاب نہ آ جائے تو عذاب آئے گا، میری دعا تو اللہ یقیناً قبول کرے گا، نبی کا کانفیڈنس ہے، تو میں کیوں رہوں یہاں سے۔ وہ نکل کے چلے گئے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ قوم کیا کرنے والی، نبی کو پتہ نہیں۔ قوم نے دیکھا 3 دنوں کے اندر عذاب کے جو آثار نمودار ہوئے، پوری قوم اکٹھا ہو کر اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے قوم کو معاف کر دیا، نبی کو سمندر میں بڑی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، 40 دن رکھا۔ اب تیسرے پیغام، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کردار سازی ہو رہی، تربیت ہو رہی، ٹریننگ ہو رہی، بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ یہ نبوت کا کام اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی ہو، جذبات انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، غم، دکھ، صدمے، خوشی، مسرتیں، یہ تمام چیزیں، اور انہی چیزوں پر قابو پانا ہے نبیوں کو کثرت سے۔
پوری سختی کے ساتھ، ورنہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی قوم کے لیے، یونس علیہ السلام نے صاف صاف دھمکی دی عذاب آئے گا، 3 دن میں عذاب آئے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اب آپ کو یاد آ گیا، یہ جو آیتیں ہیں وہ سورۃ الابراہیم کی ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کا موجودہ سورہ نمبر 14 اور میں نے ترتیب کے اعتبار سے اس کو 81 نمبر پر لیا ہے، 81 نمبر پر۔ چلیے آئیے دیکھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب، یہ کلام آپ کا نہیں ہے۔ مکے والے اعتراض کر رہے ہیں بیوقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے، حالانکہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کے کلام میں، اس کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ اور یہ کلام ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا دنیا کے انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائے، توحید کی روشنی میں لائے، شرک و بدعات سے دور کرے، انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑائے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کام کر دیا، عرب کی سرزمین پر، پوری سرزمین حجاز پر اسلام کو قولاً اور عملاً نافذ کر دیا۔ لیکن حجاز اس زمانے کا جو آج کا GCC ہے، یہ دنیا تو نہیں ہے، اٹ از اے پارٹ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نعوذ باللہ من ذلک یہ ہونا چاہیے تھا، رحمت للعرب رحمت للحجاز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت للعالمین فرمایا، اور اللہ نے اپنے لیے بھی نہیں فرمایا میں رب الحجاز ہوں، میں رب العرب ہوں، نہیں فرمایا، میں رب العالمین ہوں، تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر یہ دنیا کے جو 700 کروڑ انسان غیر مسلمانوں کے الگ جو پائے جاتے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ کون پہنچائے گا؟ اور پہنچانے والوں کو تو فتوے دیتے ہیں لوگ، 24 نمبر ہی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ارے کم از کم تم تبلیغ نہیں کر سکتے، دین کے اصل میسیج کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پیغام کو نہیں سمجھا سکتے، نہیں سمجھ میں آیا، پہنچانا نہیں چاہتے، تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو۔ مخالفت تو غیر مسلموں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تعجب مجھے ہوتا ہے جب میں تاریخ کھول کر دیکھتا ہوں تو گزشتہ صدی سے لے کر آج تک مخالفت مسلمانوں کی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے مجھ سے اگر کوئی کام نہیں ہوتا، میرا کوئی بھائی کام کر، بھائی اللہ کا نام لے کام کر، تو دیوانہ ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا ہی کام کر رہا نا، لوگوں کو فلم دیکھنے، جوا کھیلنے، شراب پینے نہیں بلا رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ایم ہے، ایک آبجیکٹ ہے، دنیا پر اسلام کا پرچم رہ جائے، ٹھیک ہے آپ کے لحاظ سے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، کوشش تو کر رہا ہے نا، کرنے تو دعا کرو اس کے لیے کم از کم۔ مخالفت کیوں کر رہے ہو تم اس کی؟ اور دیندار مخالفت کر رہے ہو اس کی، اس سے بڑھ کر صدمے کا مقام انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتا؟ اور یہ کس کے حکم سے ہو رہا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ انسانوں کے رب کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کو اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس زبردست خدا کے راستے پر لائیں جو اپنے ذات میں قابل تعریف ہے اور زبردست ہے، اس کے راستے پر لائیں۔ زمین و آسمان اس کے ہیں، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، گمراہی میں یہ بہت دور چلے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، دنیا والے بہت سارے سب کانٹیننٹ کے لوگ اعتراض کریں گے، یہ تم سارے کے سارے عربی لیڈر کے ماننے والے ہو، عرب کے ماننے والے، عرب چلے جاؤ۔ آج بھی ہم سے مطالبہ ہوتا، آپ بہت سارے تو بچے ہوئے ہیں اسے کہ وہ پڑوس میں چلے گئے، ان سے کہیے کہ ہاں تمہارے ہاں جو بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں وہ کون سا انٹرنیشنل زبان کے اندر تبلیغ کرتی تھی، پیغام پہنچاتی تھی؟ وہ بھی ہندوستان کی سنسکرت میں اپنی زبان میں تبلیغ کرتی تھی، دین واٹ؟ اور ایک جگہ نہیں آئی ہے۔ تمہاری معلومات اگر کم ہے، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ہر علاقے میں نیکی کے راستے پر، اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے لوگ آئے ہیں۔
اور ہمارے نبی نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1,24,000 یا 40,000 نبی آئے، اور ہر نبی اپنے قوم کی زبان میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے اپنا پیغام کے لیے جب کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام، ورنہ کیسا سمجھ میں آتا؟ چائنا میں جاتے جاپانی میں گفتگو کرتے ہیں، انڈیا میں آتے انگریزی میں بات کرتے، کیا سمجھ میں آتا؟ اب لوگوں کو پیغام کے کانٹینٹس پہ غور کرنا چاہیے، زبان کی نوعیت پر غور نہیں کرے، اور یہی چیزیں بہت ساروں کو گمراہی میں لے جاتی ہیں، اور جو اس سے ماورا ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کی زبان علیہ السلام میں ہبرو تھی، عبرانی، ظاہر ہے ان کو بھی عربی میں بھیجتے، آپ کو بھی عربی میں بھیجتے، تو ان کو وہ اپنی قوم تک پیغام کیسے پہنچا سکتے؟ اس زمانے میں وہ آج سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان، علاقے کی زبان ہبرو تھی۔ قبطیون نسل فرعونی وہاں پہ رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، اب ان میں تبلیغ کیسے ہوگی بتائیے؟ عربی سے ہوگی تبلیغ؟ نہیں ہو سکتی۔ لہذا پھر اللہ نے حکومت دی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اس کو عیاشی میں، دنیا داری میں، آپسی دشمن سر پھٹول کے اندر ہاتھوں سے گنوا دیتے۔ ہم نے بھی گنوایا نا، زمین کے 2 بڑے خطے ملے تھے، 2 علاقے والے مل کے نہیں رہے، جبکہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ تم تمام دنیا کے انسان انما المؤمنون اخوہ، ہم بھائی بھائی بن کے نہیں رہ سکتے، جدا ہو گئے، نام بدل لیے۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کے دین سے رتی برابر روگردانی کرو گے، آپس میں فساد، یفسدوا فی الارض ویسفک الدماء، زمین میں فساد، خون کی ندیاں بہا دو گے۔ اس زمانے کے مسلمان جب دنیا داری پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا غلام بنا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءکم، ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑ کر لڑکوں کو مار ڈالتے۔ اب یہ لڑکیاں جب پیدا ہوں گی، جوان ہوں گی، کس کے تصرف میں آئیں گی؟ کون استعمال کرے گا؟ حاکم قوم، اف نہیں کر سکتے غلام ان کے سامنے۔ اور فرعونیوں نے پوری مسلمان قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کیا، بچے کی پرورش فرعون کے محل میں کی، پھر ایک وجہ سے ان کو مسجد چھوڑ کے جانا پڑا، 10 سال کے بعد آئے، 10 سال تک مزید تبلیغ کرتے رہے، تب کہیں جا کر مسلمان آزاد۔ آزادی یوں نہیں ملتی، یہ بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی ہے، آزادی کی ہم قدر نہیں کر سکے۔ ایک ملک آج آزاد ہوا 15 اگست، ایک دن پہلے ایڈوانس، لیکن قدر نہیں کی گئی۔ اس کے لیے پڑھا لکھا طبقہ تعویلات کر رہا ہے، نہیں ان کا نظریہ یہ تھا، حالانکہ یہ کام کرنے والے نے پہلے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تو اس ہستی کا جواب یہ تھا کہ میرا کانسٹیٹیوشن کوئی نیا نہیں ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن 1450 سال پہلے دنیا میں آ چکا ہے، قرآن مجید۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ لیکن جہالت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ نام نہاد پڑھے لکھے انگریزی میڈیم کے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے آج وہی کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں یہ باقی، ابھی بھی یہ امت کی جڑیں کھود رہے ہیں، یہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو ہوش نہیں آ رہا۔ اللہ رحم کر۔ اور اللہ پھر فرما رہا، ایسے عذاب میں اللہ مبتلا کرتا ہے، وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر رب نے کہہ دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے، اس کے راستے پر چلو گے اور دوں گا تمہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن 2 ٹوک فیصلے کرتا ہے۔ قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے اللہ کو کوئی ہمدردی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں سے دشمنی ہے۔ جو عمل کرے گا اللہ حساب کتاب کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں بھی یہ بات سمجھ لوں اور آپ بھی یہ بات سمجھ لیجیے، اپنی قوم کو سمجھائے، ہم بھی سمجھائیں، آپ بھی سمجھائیں۔ چلیے سلسلے چلتے رہے، قوم نہیں مانی۔ یہی نہیں، مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو قال الذین کفروا لرسلہم، اپنے ہر قوم نے اپنے رسولوں سے کہا یہی دھمکی، لَنُخْرِجَنَّ مِنْ أَرْضِكُمْ، ہم اس زمین سے تمہیں نکال دیں گے۔
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہماری زمینیں ہم نکال دیں گے. آج ہمیں دھمکی دے رہے، جاؤ تمہارے لیے ملک بن گیا جاؤ. یا پھر أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کسی عقیدے ماننے والوں کا اتنا بڑا دل نہیں ہے جو اسلام نے ہم مسلمانوں کو دیا. ہم غیر مسلموں کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے رسومات عبادات کے طریقوں کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا بھرپور موقع دیتے ہیں. ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر ایک معمولی سے ٹیکس کے عوض، جزیے کے عوض. دوسروں کے پاس یہ بات نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں سوائے اسلام. اور دوسروں کو جب طاقت ملے گی وہ یہی ڈائلاگ بولیں گے، نکل جاؤ ہمارے ملک سے، ورنہ پھر تم کو ہماری قوم میں آنا پڑے گا. آج ہمارے ساتھ یہی مسئلہ پیش آ رہا. ثابت کرو کہ تمہارے دادا پردادا اس ملک کے رہنے والے تھے. ارے میرے دادا پردادا نے تو یہاں پر حکومت کی حیدرآباد میں. اب میں ثابت کروں، ان کے ڈیٹ آف برتھ لاؤں؟ چلو میں لانے تیار ہوں ان کے ڈیٹ آف برتھ، تم بھی اپنے دادا پردادا کی رپورٹ لاؤ. یہ ڈیمانڈ کرنے والے لائیں، کہاں سے لائیں گے؟ ڈیمانڈ کرنے والوں کی اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ان کے پاس نہیں ہے. گھروں میں ڈیلیوریز ہوتی تھی، سرٹیفکیٹ کہاں سے ملیں گے پھر؟ لیکن اقتدار طاقت کے بل بوتے پر وہ جو چاہے احکامات جاری کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو دھمکی دیے، سمجھائیں انہیں. وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی وحی ہم پر آ رہی ہے، اللہ کا پیغام 1400 سال پہلے آ چکا ہے. جو لوگ تمہیں دھمکی دے تم میرے دین پر چلو، جم کر چلو، پھر دیکھو ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں اللہ کی طرف سے. اس کے بعد لَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد زمین میں اقتدار تمہیں عطا کریں گے. جنت و دوزخ کا مختصر ذکر ہے. پھر آگے چل کر ایک منظر بیان کیا گیا. قیامت ہو رہی ہے، جہاں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں گئے. شیطان اصلی روپ میں سامنے آ جائے گا، اور آپ اعمال نامے کی بنیاد پر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ وسوسے اس نے ڈالے تھے، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بہترین پکچرائزیشن کر کے الفاظ میں تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 32 میں وَقَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان کہے گا لما خُذِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے کر دیے جائیں گے، کیا کہے گا؟ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، یہ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے پورے سچے تھے. اللہ کو زمین پہ آیا نہیں وعدے کرے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے وعدے کیے. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جتنے وسوسے ڈال کر وعدے کیے، یہ کرو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو ایسا ہوگا، کچھ سب جھوٹے تھے، خلاف ورزی کے نکلے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا. اللہ نے مجھے صرف اتنی صلاحیت اور طاقت دی تھی کہ میں تمہارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ کر اپنے راستے پر لاؤں، اور چیزوں کو اتنا مزین، اٹریکٹو، دل فریب بناؤں کہ تم بغداد بھاگتے ہوئے میرے راستے پر چلو. اور ہم جا رہے ہیں دنیا کے تقریباً مسلمان الا ماشاء اللہ جا رہے ہیں. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے پکارا تم چلے آئے. لہذا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ارے نالائقو، اپنے مزوں کے لیے، آنکھوں کی لذت کے لیے جا کے گھور گھور کے دیکھتے تھے، اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے ان کے نامحرموں کے تذکرے کرتے، اپنے کانوں کے مزوں کے لیے تمام چیزیں، ممنوع چیزوں کو سنا کرتے تھے، ان مقامات پر ان قدموں سے چل کے جاتے تھے. مجھے کیوں ملامت کر رہے بھائی؟ وَلُومُونِي أَلُومُ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے. إِنِّي كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ، اب میں آج اعلان برات کر رہا ہوں، میں انکار کرتا ہوں کہ تم نے خدا کے ساتھ مجھے شریک کیا تھا. اس لیے کہ خدا کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں دے کر گئے تھے، تم عمل نہیں کرے، میرے وسوسوں کو مانا تم نے، میں تمہارے اس کفر سے بیزار. اب بتائیے، نیک کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی دی ہے کہ جو پھلتا پھولتا ہر پل پھل دیتا ہے، اور برے کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ زمین پر ریت کے اندر ہے، ایک جھٹکا مارو جڑ چھوڑ کر آ جائے گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان کی. اللہ وہی ہے جس نے زمین آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی،
زمین سے رزق نکالا، سمندر میں تمہاری کشتیوں کو مسخر کیا، چاند سورج یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، اور جو کچھ تم نے چاہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم۔ انسان زندگی آسان بنانا چاہ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے تحقیق ہم نہیں کر رہے ہیں، تحقیق غیر مسلم کر رہے ہیں۔ جب تک اس قوم کے لوگ قرآن سے جڑ کر تحقیق کریں گے، یہ حلم کی تعریف ڈیفینیشن۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے کی بشارت کی یا کیا کی گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ ربی حبلی من الصالحین، پہلے بیٹے کے لیے حکم ہوا تھا، تو اوپر سے جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا بیٹا، سمجھدار بردبار، میرے کلام سے دل جوڑنے والا بیٹا، یہ کلام کو تھام کر دنیا کو تسخیر کرے گا۔ ہم نے چھوڑ دیا 500 سال پہلے کام، اب تحقیق کا کام کس نے کیا؟ غلام علیم، ان لوگوں نے جو اس بیٹے کی اولاد سے، ان کی جنریشن سے آ رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے آ کر کہا فبشرناہ بغلام علیم۔ ان کے پاس قرآنی علم نہیں ہے، ان کے پاس دنیاوی علم ہے، اور وہ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ہم ان کا مقابلے کی سکت نہیں رکھ سکتے جب تک کہ دوبارہ امت مسلمہ اپنا تعلق قرآن سے نہ جوڑے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مل کر اس ڈوری کو مضبوطی سے، رسی کو تھام لو۔ اب آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا نام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، عراق سے نکلے، فلسطین آئے، بوڑھے ہو گئے تبلیغ کرتے کرتے، اطراف کے پورے علاقوں میں، مصر ہے، فلسطین ہے، جارڈن ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اللہ نے حکم دیا بیٹے کو فوری لے جاؤ بسا دو۔ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں بسایا ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔ پروردگار ربنا لیقیموا الصلاۃ، آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ نماز سے دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو نماز کا پابند بنا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال، اور ان کو رزق دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلکم تشکرون، میووں کا پھل دے۔ آج سعودی عرب میں سال کے 12 مہینے ہر قسم کے میوہ جات اویلیبل ہیں۔ ایسٹ میں آم ختم ہو گئے، ویسٹ سے آم آ رہے ہیں، سیب ختم ہو گئے، ویسٹ سے سیب آ رہے ہیں، نارتھ سے آ رہے ہیں، ساؤتھ سے آ رہے ہیں، کسی نہ کسی ملک سے میوہ جات چلے آ رہے ہیں بے موسم۔ ہمارے لیے وہ موسم کا میوہ نہیں ہے، لیکن وہاں سعودی عرب میں اویلیبل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور کون سی سرزمین پر؟ ان کے اپنے الفاظ میں، اولاد کو میں نے کہاں بسایا پروردگار؟ بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرا گھر جہاں گھاس کی پتی نہیں اگتی ہے، جہاں کھیت کھلیان نہیں ہے، لیکن دنیا سے سپلائی جاری ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ الذی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، جتنا شکر ادا کروں تعریف تو صرف اسی کے لیے ہے۔ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں کہ اس بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہ بھی بڑھاپا بھی کیسا؟ آدمی تو اپنے آپ کو بوڑھا بولے گا تو ذرا پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ طاقت ہوگی۔ وہاں پر ایک سورہ پڑھی ہے، اس میں جب فرشتے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم پڑوس کے علاقے میں لوط علیہ السلام کے جا رہے ہیں، فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، تو حضرت سارہ جو پیچھے کھڑی تھی کھل کھلا کے ہنس دی، تو فرشتوں نے بشارت دی، خوشخبری دی، غلام حلیم، غلام علیم، علم والا بیٹا آپ کو نتیجہ ہے۔ فسکت وجہا قالت عجوز عقیم ھذا بال شیخ، منہ پیٹ لیا، اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، میں بوڑھی بانج عقیم، اور یہ بالی شیخ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑے میاں۔ ایک عورت کا اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کر کیا ہے کہ اسے شوہر سے توقع نہیں کہ وہ اولاد ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرمانے کہ اللہ دیتا ہے۔ دوسری بیوی جوان تھی، اولاد ہو گئی،
پہلی بیوی بوڑھی تھی، اس کے باوجود اولاد ہو گئی۔ الحمدللہ، تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دعاؤں کا سننے والا تو وہ ہے، اور ہم کہاں کہاں ماتھے ٹھیکتے پھر رہے ہیں، کس کس درد کی جبسائی کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کر نوجوان انہیں مجھے بیٹا چاہیے، انہیں دے دے گا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹا ہوگا تو آپ کا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ ارے کہاں سے لائے گا؟ اصلی موتی تیرے باپ نے نہیں دیکھے، تو کہاں سے موتیوں سے منہ بھرے گا؟ جو دل میں آیا بول۔ خدا سے تجھ کو نومیدی، بتوں سے امید ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی نے کہا خدا ہی سے تو نا امید ہے، اور سارے بتوں سے، زندہ مردہ سب سے امیدیں وابستہ رکھی، پھر کافری اور کس کو کہتے ہیں؟ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، دعا کرنی چاہیے، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی دعائیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے دعا اپنے لیے مانگی، دوسرے نمبر پر والدین کے لیے، اولاد کے لیے، تیسرے نمبر پر سارے مسلمانوں کے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن سب کی مغفرت فرما میرے مالک۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا باپ جنت میں نہیں جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایک اسٹیج میں جا کر جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا ہی چھوڑ دی۔ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کھلم کھلا ہے، چھپے چھپے، یہ جان لو اللہ غافل نہیں ہے تم سے۔ اصل یہ سب ٹال رہا ہے، وقت کو گزارنا، تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے عذاب سے انہیں ڈرائیے، پرانی قوموں کی داستان سنائیے، کیسی عظیم الشان زبردست قومیں آئی ہیں اور ہم نے کیسے برباد کر کے ان کو رکھ دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلی ہمارے رسولوں کے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ہر چال کا اللہ کے پاس توڑ تھا، حالانکہ وہ چالیں ایسی تھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ٹل جاتے، ایسی ایسی سازشیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے پاس اس کا توڑ ہے، اور اللہ رسولوں کے وعدے جو کرتا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، حساب لینے میں بڑا تیز ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ ھذا بلاغ، یہ ایک پیغام ہے، کس کے لیے؟ للناس۔ میں پھر دہراؤں اپنی بات کو تاکہ میری یاد دہانی ہو، آپ کی یاد دہانی، اور آپ کے اطراف، میرے اطراف رہنے والوں کے آپ کے اطراف میں رہے، عزیزوں، رشتہ داروں، دوست احباب، محلے والے، برادری والے، سب کی یاد دہانی۔ یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، صحابہ اکرام میں آگے دنیا میں پہنچا ہے، تابعین، تابعین، آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو محسوس کرے گا ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سمجھے گا، خود عمل کرے گا، دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا کم سے کم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے گا۔ دام در میں سکن ہے۔ اب کچھ نہیں کریں گے تو پھر عبادات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، مجھے شک ہے، معاف کرنا، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مجھے شک ہے۔ اس سے کہ میں جب کبھی اپنا جائزہ لیتا ہوں ایک بات مجھے کھٹکتی ہے کہ جب روز محشر قیامت کے دن میں نبی کریم اللہ کے دربار میں میری باری آنے سے پہلے اس گرم ماحول میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے میں حوض کوثر کا پانی پیوں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اپنے امتیوں سے کہ میری اور پہلی تمہاری ملاقات حوض کوثر پر۔ اب میں یہ سوچ کے تھر تھرا جاتا ہوں جب میں پہنچوں اور عرض کروں کہ اللہ کے رسول مجھے پانی پلائیے،
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے لیے کیا کام کر کے، اور میں گنانا شروع کروں، با جماعت نمازیں ادا کرتا رہا، روزے ادا کرتا، نفل روزے، نفل نمازیں، صدقہ و خیرات، اللہ نے موقع دیا تو زکوٰۃ دیا، اللہ نے موقع دیا حج کر لیا، اسلامی طریقے سے نکاح کرا، بچوں کے عقیقے کرا، اسلامی طریقے سے میری میت پڑھی گئی، نماز جنازہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، غیبت نہیں کرا، چغلی نہیں کرا، سود نہیں کھایا، رشوت نہیں لیا، سب گنا دیا میں. اور پلٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں کہ بھائی یہ سارے کام تو اللہ نے حکم دیے تھے مجھے کر کے بتانے کے لیے، میں نے تم کو بتایا، تم نے کہ یہ اللہ کے احکامات تھے. اللہ کے رسول آپ کا بھی کوئی کام تھا؟ ہاں میرا کام تھا. کیا؟ یہ جن چیزوں پہ تم نے عمل کیا یہ دنیا والوں تک پہنچانا تھا، خاص طور پہ غیر مسلموں تک، اور ان سے بڑھ کر اپنے بھٹکے ہوئے بدعتوں میں لت پت مسلمان بھائیوں تک. اور اس کے بعد میں لرس جاتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پلانے سے انکار کر دیا تو. اب جسے حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے اس کی شفاعت کیا ہوگی؟ کیسے کریں گے شفاعت؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرے، دوسری جگہ جا کر میرے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے، تو پھر مجھے سزا بھگتنے کے لیے وایا جانا پڑے گا. یہ دیکھیے مجھے ایک بات کا یقین ہے، الٹیمیٹلی آئی ول گو ٹو جنہ، آپ بھی جائیں، یو ول گو ٹو جنہ، ہم سب جائیں گے جنہ. کلمہ گو ہے، سوتے وقت اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سارے کلمہ پڑھتے رہتے اور ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم وایا جائیں؟ تو نہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نہیں کر رہا ہوں، آیت پوری ابھی میں نے کی نہیں، ابھی تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام دنیا والوں کے لیے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، لوگوں کو خبردار کرو. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آج کروڑوں خدا کے علاوہ ایک ایک چیز کو، درند کو، چرند کو، پرند کو، درخت کو، سمندر کو، پہاڑ کو، اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے، اور انہیں بتانا ہے هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ ان میں جو ہوش دانش مندی عقل رکھتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں، کچھ تو لوگ بچ جائیں، ورنہ پھر جائیں گے سارے.